بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وآله وصحبه أجمعين اما بعد. عزیز بزرگوں، نکاح کے درس میں بات یہ چل رہی ہے، مہر کا مسئلہ میں نے گزشتہ ذکر کیا تھا، جس کو اختصار کے ساتھ مختصراً سمجھ لیں، جو گزشتہ ہفتے گفتگو کی گئی تھی اس کا خلاصہ. اس کے بعد مہر کے تعلق سے صرف دو باتیں ذکر کرنی ہے، پھر آئندہ انشاءاللہ. مہر دیکھیے، اصل میں شریعت اسلام ایک مقدس پاکیزہ فطری مذہب ہے، اور جب اسلام میں میاں بیوی ایک رشتے کو مقدس، میاں بیوی کا رشتہ ایک بہت پاکیزہ رشتہ ہے، جب یہ قائم ہوتا ہے تو حوصلہ افزائی کے لیے نکاح کے ذریعے سے شوہر کی طرف سے ایک رقم جو عورت کو دی جاتی ہے، کہ جس کی وجہ سے عورت اپنی ملکت کو اور اسی طریقے سے اپنی ذات کو شوہر کے حوالے کرتی ہے. یہ عورت کی قیمت نہیں ہوتی، لیکن مرد کی طرف سے ایک اعزاز، ایک تمغہ، ایک تحفہ، ایک گفٹ، اس کی عزت کی خاطر جو رقم دی جاتی ہے اس کو کہتے ہیں مہر. اس کی مقدار کے تعلق سے میں نے ذکر کی بات، کم سے کم 31 یا 30 گرام چاندی جو کم سے کم مقدار ہے، زیادہ کی کوئی قید نہیں ہے. مستحب مہر جس کو کہتے ہیں مہر فاطمی، یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عام مہر جو تھے وہ تقریباً 1531 گرام چاندی کی مقدار ہوتی ہے. اور چوتھا مہر میں نے ذکر کیا تھا کہ جو مناسب ہے، بہتر ہے، اچھا ہے، اور وہ ہر شخص اپنی حیثیت کے مطابق نہ بہت کم دیوے، نہ اتنا زیادہ دیوے کہ جس کی وجہ سے ریاکاری، شہرت ہو، نہ بہت کم دیوے، نہ اتنا زیادہ دیوے کہ جس کو وہ ادا ہی نہ کر سکے. ایک اپنی حیثیت کے مطابق کہ بھئی نکاح آپ کا ہو رہا ہے، آپ کو خوشی ہے، دوسرے خرچے اتنے سارے کر رہے ہو، تو یہ تو بہت اہم نکاح کا لازمی خرچہ ہے، یہاں دو آپ. تو وہ اپنی حیثیت کے مطابق جو اس کو پھر مناسب سمجھے اس کو ادا کر دے. تو الغرض نکاح میں مہر کے تعلق سے یہ باتیں ذکر کی تھی. اور مہر کی حکمت کیوں ہے، مطلب کیوں رکھا ہے شریعت نے، تو ابھی میں نے ذکر کیا کہ یہ عورت کی عزت کی ایک بات ہے، یعنی اس کو اکرام دیا گیا ہے شریعت کی طرف سے. اور مہر کی جو مالک ہے وہ عورت ہے. ملکت یعنی اصل جو مالک ہے وہ عورت ہے، یعنی اسی کی ہے، اسی کے ہے وہ پیسے. شوہر کو اگر وہ اپنی خوشی سے واپس دیتی ہے تو اس کو اختیار ہے، باقی شوہر تقاضا نہیں کر سکتا ہے، مانگ نہیں سکتا ہے، یا اسی طریقے سے ادا ہی نہ کرے تو یہ بھی اچھی بات نہیں ہے. تو خیر مہر یہ ہے کہ وہ مالک ہو جاتی ہے. اب دو باتیں یہ ذکر کرنی ہے کہ کون کون سی چیزیں مہر بن سکتی ہے. ایک تو عام طور پر مہر جو ہوتی ہے وہ پیسوں ہی کے ذریعے سے ہوتی ہے، کہ بھئی اتنے 1000 روپے یا اتنے روپے کے عوض میں فلاں کی بیٹی کو آپ کے نکاح میں دیا، آپ نے قبول کیا، تو پیسے ہوتے ہیں مہر کے اندر عام طور پر. تو صرف یہی چیز لازمی ہے یا اس کے علاوہ بھی کوئی اور چیز بھی ہو سکتی ہے مہر میں؟ ہاں ہو سکتی ہے مہر کے اندر، جیسے سونا، چاندی، مکان، یا اسی طریقے سے کوئی چیز ایسی دے دی کہ جس کے اندر جو چیز مال بننے کی صلاحیت رکھتی ہے، یعنی جس کو بیچے تو قیمت آ جاوے، ایسی چیز اس کو دے دی ہے تو وہ ہاں البتہ اس میں روپیوں پیسوں کے علاوہ کہ اگر مہر رکھے، یعنی کیش روپے، سونا اور چاندی، ان تین کے علاوہ اگر کوئی چیز مہر رکھتے ہیں تو اس میں عورت کو یا اس کے ولی کو پوچھ لیا جاوے. اگر وہ راضی ہے تو کوئی حرج کی بات، اگر وہ راضی نہیں ہے تو پھر انہی تین چیزوں میں مہر کو رکھے. تو خلاصہ یہ ہے اس بات کا کہ مہر کے اندر دوسری چیزیں بھی طے کی جا سکتی ہے، اور حضور کے زمانے میں ہوا ہے ایسا، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے اندر ایسا ہوا ہے.
کہ مہر کے علاوہ بھی دوسری چیزوں پر یعنی پیسوں کے علاوہ بھی دوسری چیزوں پر نکاح ہوئے ہیں. تو ایک بات تو یہ ہے. دوسری بات جو بہت اہم ہے وہ یہ ہے مہر کو تعجیلاً ادا کرنا یا تاخیراً ادا کرنا، یعنی کیش نقد جس وقت نکاح ہوا اسی وقت ادا کرنا یا ادھار بعد میں ادا کریں گے. تو یہ دونوں شکل میں تو شریعت یہ کہتی ہے کہ ان دونوں شکل کی یعنی دونوں چیزوں کی شوہر کے لیے گنجائش ہے اور اس کو اجازت ہے. یعنی مہر معجل بھی ہو سکتا ہے یعنی کیش بھی ہو سکتا ہے، اور مؤجل جس کو کہتے ہیں تاخیر سے ادا کرنا، ادھار ادا کرنا، تو یہ بھی ہے. البتہ بہتر یہی ہے کہ نقد دے دے. دیکھیے اس سے ایک بات یہ سمجھ میں آتی ہے، شریعت نے نکاح کو سنت ہی رکھا ہے. اب دیکھیں نکاح کو تھوڑی دیر کے لیے آپ پورا نکاح میں جتنی بھی چیزیں ان کو لے کر ذرا بیٹھیں. کچھ چیزیں وہ ہیں جو شریعت نے کہا یہ ہونی چاہیے، اور کچھ چیزیں وہ ہیں جو ہم نے اپنی طرف سے بڑھائی ہے. اچھا اپنی طرف سے بڑھائی یعنی وہ تو لازمی ہی نہیں ہے، وہ چیزوں کی ضرورت ہی نہیں ہے. جیسے مثال کے طور پر بڑھانے کے اندر بھئی فلاں ایک دن پہلے کا کھانا یا اس سے پہلے کا کھانا یعنی کھانے کو بڑھایا، یا اسی طریقے سے کپڑے لازمی طور پر یہ دینا، سونا چڑھانا، پھر اسی طریقے سے فرنیچر تیار کر کے دینا یا دوسری اور تمام چیزیں، تو یہ شریعت میں لازمی ہے ہی نہیں ہے، ضروری ہے ہی نہیں ہے. اچھا اب شریعت نے جن چیزوں کو لازمی کیا ہے اس میں ایک خرچہ جو ہے وہ مہر ہے. اچھا مہر کے اندر بھی شریعت نے آدمی کو یہاں تک کی گنجائش دی ہے کہ تیرے پاس نہیں ہے تو کما کما کے دے دینا، بھی ادھار رکھ لے. اس سے ایک بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ اگر نکاح سنت ہی ہے، اس میں خرچہ کوئی ہے ہی نہیں، یہ تو عورت کے لیے اعزاز کی بات ہے جو آدمی اپنی خوشی سے دے رہا ہے. ہاں یہ بات ضرور ہے کہ 3 چیزیں لازمی طور پر بیوی کی ادا کر سکتا ہے تو ہی تو لانا بھائی، ورنہ تو روزے رکھنا. یعنی بیوی کا خرچہ اپنی حیثیت کے مطابق، ورنہ خرچہ تو بہت ساری طریقے کے بھی ہوتے ہیں اپنی حیثیت کے مطابق کا. یعنی خرچے کے اندر یہ چیزیں سمجھے جو چیز بنیادی ضرورت میں سے ہے اس کو کہتے ہیں خرچہ. کپڑا جو خود پہنتا ہے ایسا، کھانا یہ بنیادی ضرورت ہے، رہنے کے لیے کمرہ، بس یہ چیزیں بنیادی ضرورت ہے. باقی اس کے علاوہ دوسری جو آج کل جو بہت بڑے مسائل اور میاں بیوی کے جو جھگڑے اور میاں بیوی کے درمیان میں انبن کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ خرچہ کم پڑتا ہے. اب غور کر لیجئے کہ پوسادہ نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ شاپنگ کے ایریے کو اتنا بڑھا لیا ہے اور خرچے کو اتنا زیادہ پھیلا دیا ہے کہ جس کی وجہ سے آدمی کتنا بھی کما کے دے وہ کمٹ پڑتا ہے. تو یہ بنیاد ہاں آدمی دیکھیے شوہر کو بھی یہ کہا کہ تو صرف بنیادی ضرورت لے کے بھی مت بیٹھ جانا کہ اتنا دینا ہے، 2 روٹی مل جاتی ہے، کپڑے آپ کے مل گئے 3 جوڑی پڑے، اور رہنے کے لیے میں نے ایک کمرے کا انتظام کر دیا، پھر اب میں کیا کروں اس سے زیادہ تو کیا. تو اس سے بھی یہ کہا گیا ہے کہ جب وہ اپنے ماں باپ کو، اپنے گھر والوں کو، اپنے دوستوں کو ساری کو چھوڑ کر آ رہی ہے تو اس کے ساتھ لازمی چیزوں کے علاوہ تھوڑا جھکاؤ بھی ہونا ضروری ہے. جھکاؤ کا مطلب یہ ہے کبھی کچھ پیسے یا اسی طریقے سے کچھ خرچہ ایسا دے دیا جائے کہ یہ آپ کے لیے آپ اس کو جس طریقے پر چاہے خرچ کرے، یعنی فضول خرچی نہیں، جس طریقے پر خرچ کرنے کا مطلب آپ اپنے ماں باپ کے اوپر خرچ کرے، آپ اپنے بھتیجوں پر خرچ کرے، آپ اپنے بھانجوں پر خرچ کرے، آپ اپنی ذات پر خرچ کرے. آپ کو کوئی چیز کی ضرورت ہے وہ لے آئیے، یہ پیسوں کا ہماری طرف سے گفٹ ہے، تحفہ ہے، ہدیہ ہے. تو ایسا بھی ہونا ضروری ہے. تو الغرض عزیز بزرگوں میں اصل یہ سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ دیکھیے شریعت نے مہر کو ادھار بھی رکھا ہے کہ بھائی نہیں ہے کوئی عرض، تو کما کے دے دے گا، ہاں دے دے گا تو ابھی حرام سے بچ جائے. یعنی حرام سے بچنے کا مطلب نکاح تو جلدی کر لے تاکہ کوئی گناہ میں تو نہ پڑے. اتنا آسان رکھا ہے شریعت نے شادی کا معاملہ. اور ہمیں جب شادی کی جب بھی ہمارے سامنے بات آئی تو سب سے پہلا شادی یعنی کاؤنس میں اب آیا بڑا خرچہ.
اب کمر ٹوٹے گی انسان کی. تو یہ ایسا بنا لیا گیا ہے. حالانکہ دیکھیے جو چیزیں دی جاتی ہے، لین دین جو کیا جاتا ہے آپس میں، یہ اپنی خوشی سے ہونا چاہیے. خوشی سے ہونے کا مطلب جس میں کسی قسم کی آر سماج کی نہ ہو، دوسرا ادلا بدلی نہ ہو، وہاں سے آیا تو یہاں سے یہ، اور تیسری چیز کہ ایسا چلتا ہے تو ہمیں بھی کرنا ہی پڑے گا. تو پھر یہ اس لیے نہیں دیا کہ آپ اپنی بیٹی کو یا اپنے داماد کو دے رہے ہیں، یہ اس لیے دیا ہے کہ بھائی لوگ جب پوچھیں گے تو ان کو ہم بتا پائے. تو یہ ریاکاری آ گئی، اور ریاکاری کے اوپر ثواب نہیں ہے بلکہ الٹا گناہ ہے. تو الغرض عزیز بزرگوں، مہر کی میں بات کر رہا ہوں کہ مہر کی ادائیگی کے متعلق جو ہے تعجیلاً یعنی نقد بھی دے سکتے ہیں اور ادھار بھی دے سکتے ہیں، جیسا لوگوں کا عرف ہو. الحمدللہ اب عام رواج جو بن گیا ہے نقد مہر دینے کا بن گیا ہے. الحمدللہ بہت اچھی بات ہے. تو یہ اس کو باقی بھی رکھنا چاہیے، کیونکہ بعض جو بوڑھے حضرات ہیں اور اسی طریقے سے جن میں پرانی چیزیں جن کے ذہنوں کے اندر کافی بیٹھی ہوئی ہے، تو بعض مرتبہ وہ تو باقاعدہ ہمارے یہاں تو میں نے نہیں دیکھا زیادہ تر، باقی راجستھان وغیرہ کے علاقے میں نکاح پڑھانے کا موقع ملا تو وہاں تو تاکید سے لکھوا دے بھائی ادھار رکھنا، تو ایسا لکھواتے ہیں بعض مرتبہ. ساری جگہ کی بات نہیں کر رہا ہوں، کسی جگہ پر. تو یہ بھائی میں دے سکتا ہوں اور میں ادا کر سکتا ہوں، اس کے باوجود مجھے کیوں ادھار رکھنا؟ بھائی ادھار تو اس لیے کہ ابھی کر دو، ہمیں حلال جوڑے میں باندھ دو، ابھی نہیں ہے انتظام، کھانا پینے کے ساتھ باقی چیزیں میں کر لوں گا لیکن مہر بھی تھوڑا تھوڑا کر کے دے دوں گا. تو اس لیے شریعت نے ادھار کا آپشن بھی رکھا ہے. تو الغرض عزیز بزرگوں، تو مہر کے اندر نقد بھی ہے اور اسی طریقے سے ادھار بھی ہے، اور ادھار میں بھی دونوں طرح کی گنجائش ہے. ای ایم آئی بھی کروا سکتے ہیں، یعنی ہفتے بھی کروا سکتے اس کے اندر کہ آپ تھوڑے تھوڑے کر کے، ہاں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، اس میں کر سکتے، کوئی حرج کی بات نہیں. خیر یہ تو اب ظاہر سی بات ہے نظر تو نہیں آ رہی ہے ایسی چیزیں، لیکن وہ جو نکاح نہیں کر پا رہے، جن کے پاس خرچہ نہیں، جن کے پاس ان کے لیے میں ذکر کر رہا ہوں کہ آپ دیکھ لیجئے اپنے مناسب عورت کو کہ جو بالکل آپ کے معیار کے حساب سے بیٹھ رہی ہے اور آپ کے حسب نسب کے اور آپ کے خاندان کے حساب سے بالکل ٹھیک بیٹھے، چاہے آپ کے، اور وہ راضی ہے بھیجنے کے لیے، تو کوئی حرج ہے، نکاح کر لیجیے، مہر کو ادھار رکھ لیجیے. جو بالکل غریب، ورنہ تو آج کل معاملہ یہ ہو گیا ہے کہ شادی کے لیے ہی غریب مانگنے کے لیے نکل رہا ہے کہ بیٹے کی شادی ہے، خرچہ وہاں چڑھانا. یعنی یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ شادی میں کس چیز کا مانگنا، جس چیز کے بارے میں مانگا جا رہا ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ ان چیزوں کا خرچہ تو آپ کے ذمے ہے ہی نہیں ہے. ہاں اگر لڑکی والوں کو اس لیے دینا ہے کہ وہاں لڑکے کے حالات کمزور ہے تو ہم اپنی بچی کو دینا چاہتے ہیں، تو پھر مانگنا اس کے نام سے چاہیے کہ بھئی ہمارے داماد کو دینا ہے جو غریب ہے، بلکہ اس کو خود کو مانگنا چاہیے کہ بھئی میں لا رہا ہوں میری مدد کر دو. تو یہاں لڑکی کے نام پر مانگنا، بھئی تیرے اوپر تو کوئی خرچہ ہی نہیں ہے تو پھر تو کیوں مانگتا ہے؟ اس کو سمجھنے کی تھوڑی ضرورت ہے اور اس چیز پر عمل کرنے کی ضرورت ہے. تو الغرض عزیز بزرگوں، مہر کے تعلق سے دونوں کی گنجائش ہے. ایک بات ہو گئی. دوسری بات یہ ہے کہ مہر جو ہو وہ بالکل صاف صاف بیان کیا گیا ہو. جیسے مثال کے طور پر کہ صاف صاف بیان کرنے کا مطلب بھائی 5,000 روپے مہر، 10,000 روپے مہر، 50,000 روپے مہر، یہ صاف لکھ دیا. سونا 1 تولہ سونا، 2 تولہ سونا، چاندی 1 کلو چاندی، یا اسی طریقے سے 100 گرام چاندی، یہ صاف صاف لکھا ہو. بھائی میں اپنی بیوی سے اتنا خوش ہوں کہ جو آ رہی ہے میں اس کو مکان گفٹ کرنا چاہتا ہوں، اور الحمدللہ اللہ نے مجھے بہت دیا ہے تو میں مکان ہی دینا چاہتا ہوں. اب اس آدمی کے 10 فلیٹ ہے، کہا ایک فلیٹ میں دینا چاہتا ہوں، لکھ لو ایک فلیٹ. بھائی کون سا؟ ایک تو وہ فلیٹ ہے کہ جو بالکل آپ نے پورش علاقے میں لے کے رکھا ہے، بھائی وہ دینا چاہیں گے، یا پھر ایسے علاقے کے اندر کہ جس کی قیمت عام طور پر ایوریج رہتی ہے. تو وہ صاف صاف لکھیں مہر کے اندر، مہر کا تذکرہ ہو تو صاف صاف ہر چیز کھانے کے اندر کمپلیٹ. کیوں؟ اس لیے کہ یہ کانٹریکٹ ہے پورا نکاح کا، تو اس میں ہر چیز صاف ہوگی، گواہ صاف، وکیل صاف، اور اسی طریقے سے دولہا اور دلہن کا نام صاف. یہ تو ہمارے یہاں ایک نظام چلا، اس لیے ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. جیسے بھائی ایک برادری جو چل رہی ہے، تو برادری کے اندر، ہماری برادری میں عام طور پر کیا ہوا ہے کہ بھئی نکاح آیا تو ہم سیدھے ہال پر لکھوانے کے لیے جاتے ہیں کہ بھئی آپ تو وہاں سے، تو وہاں دولہا دلہن سارا لکھوا کے آ جاتے ماں باپ.
ورنہ بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ جہاں پر یہ چیزیں نہیں ہوتی ہے اور نکاح کی مجلس میں بیٹھ کر کھانے بھرنے ہوتے تو بعض مرتبہ اس میں نام بھی آگے پیچھے ہو جاتے. دو بہنوں کی نکاح تو یہاں کا چوپڑا یہاں اور یہاں کا چوپڑا یہاں دولہا یہاں ہو جاتا ہے, دلہن یہاں ہو جاتی ہے. تو یہ چیزیں جو نکاح کا چوپڑا ہو, نکاح کا جو رشتہ ہو, بالکل صاف صاف ہونا چاہیے. تو الغرض عزیز بزرگوں کسی طرح کی جہالت نہ ہو. اور یہ دو باتیں. تو الغرض عزیز بزرگوں نکاح کے تعلق سے مہر کا مسئلہ میں نے ذکر کر دیا. اب جو مہر کے معاف کروانے کے تعلق سے کہ دیکھیے مہر معاف ہوتا نہیں ہے. اچھا, معافی کے لیے شرط کیا ہے؟ بھئی میں کسی کو معاف کروں, معافی کے لیے سب سے لازمی ہر چیز کی معافی کے لیے دل سے رضامندی. مثال کے طور پر دو آدمیوں کا جھگڑا ہوا تو اس کو پکڑ تو کر دے نا معاف, ہاں جا کر دیا, یہ بھی ہوا معاف. بھائی پر اس نے دل سے کہا, اس نے حقیقت میں اس کے دل میں یہ بات آئی ہو کہ نہیں ہمارا یہ غلط ہوا ہے معاملہ, مجھے دلی اس کے اندر بڑی شرمندگی ہے, میں آپ سے دل سے معافی مانگتا ہوں, آپ مجھے دل سے معاف کر دیجئے, یہ ہوئی. تو الغرض اسی طریقے سے مہر کے تعلق سے بھی اس چیز کے سامنے رکھنا ضروری ہے کہ اگر عورت دل سے معاف کر رہی ہے تو وہ معافی کا, لیکن وہ پتہ کیسے چلے گا؟ بھائی شادی کے شروع, پر میں تو کہتا ہوں پہلی بات سب سے یہ ہے کہ بھائی یہ کیسا مرد ہے کہ جو پہلی شروعات معافی سے کر رہا ہے. مسئلہ ہے تو میں بات ذکر کر دیتا ہوں. مسئلہ تو دیکھیے ہر ایک بیان ہوگا, چاہے وہ آپ کو سمجھ میں آئے کہ یار یہ کیسی بات کر رہے ہیں, لیکن ہوتا ہے بعض مرتبہ قرضے لے کے اگر شادی کی ہے یا اسی طریقے سے کچھ بھی نہیں تھا تو سب سے پہلے شروعات اب ادا کرنا ہے تو بیوی کے پیسوں سے کرتے ہیں کہ بھائی لا آپ جو ہے وہ سب لاؤ, اب سب چکانا ہے. شادی کا جو ہوتا ہے نا جتنا بھی حساب کتاب وہ سب ادا کرنا ہے تو سب سے پہلے اس کے پیسوں سے شروعات ہوتی ہے. تو یہ کیسا مرد ہے کہ جو عورت سے ہی مانگ رہا ہے اور اسی سے معافی کروا رہا ہے؟ تو لہذا یہ ذلت کی بات ہے, ایک عیب کی بات ہے. اور مرد اللہ نے بنایا ہے تو الرجال قوامون علی النساء, نگراں بنایا, اللہ نے تمہیں اعلیٰ مقام دیا ہے, تو یہ اچھی بات نہیں ہے. لیکن اگر وہ عورت سے بھئی کروانی جب معافی کسی بھی طریقے سے تو وہ دل سے راضی ہونی چاہیے, اور اس کا پتہ شادی کے کچھ مہینوں بعد کہے کہ بھئی میں کوئی نہیں چاہتی ہوں, آپ اس کو رکھ لیجئے, میری طرف سے آپ کو ہدیہ ہے, گفٹ ہے, تحفہ ہے, لے لیجئے, میں نے معاف کر دیا, یا دیا ہی نہیں تھا ادھار رکھا تھا کہ وہ میں نے معاف کر دیا, مجھے نہیں چاہیے. تو دلی رضامندی کا ہونا ضروری ہے. اس لیے میں اکثر وراثت کے مسئلوں میں اکثر میں ذکر کرتا ہوں, اس سے پہلے بھی آیا تھا, میں نے بات ذکر کی کہ دیکھیں وراثت میں بھی بہنوں کی معافی کا اعتبار اسی وقت ہے جب ان کے حوالے کر دی جاوے پہلے رقم, ورنہ مجمع میں اگر اس کو پوچھ لیا کہ بھئی آپ کا اتنا حساب بنتا ہے تو آپ کو کب پہنچا بہن کا چلو چلے گا معاف کر دیا, چلو وہ اچھا الحمدللہ معاف کر دیا بہن نے, تو یہ معافی اعتبار نہیں ہے, یہ معافی کا اعتبار نہیں ہے. آپ دیں اور پھر انتظار کریں کہ مہینے بعد بہن لے کے آئے گی پوٹلا بھر کے, تو وہ نہیں آئے گا, تو یہ معافی نہیں ہوئی. تو الغرض عزیز بزرگوں اچھا ایک اور بات یہ ذہن میں رکھیں کہ جیسے انتقال کے موقع پر بعض لوگ عورت سے مہر معاف کروانے کے لیے, ان لوگوں کا اب میں مسئلہ ذکر کر رہا ہوں جنہوں نے اب تک اپنی بیویوں کے مہر نہیں دیے تھے, جو بوڑھے ہو چکے ہیں, کوئی ہو اگر آپ کے اطراف میں اور ان کے مہر باقی ہو تو ان کے تعلق سے میں مسئلہ ذکر کر دوں کہ بھئی انہوں نے مہر نہیں دیا تھا اپنی بیوی کا, ان کے خود کا انتقال ہو گیا یا ان کی بیوی کا انتقال ہو گیا, تو اب اس چیز کا کیا کرے؟ کوئی تذکرہ ہوا نہیں ہے, نہ معافی کا تذکرہ ہوا ہے نہ کوئی اور چیز کا. ہاں اتنا ضرور ہوا کہ شوہر کی جنازہ رکھا ہوا تھا تو اس موقع پر عورت کو لے کے آئے تو مہر معاف کروانے کے لیے, یہ یا اسی طریقے سے آدمی قریب میں چلا گیا کہ معافی کے لیے, تو یہ معافی کا تو اعتبار نہیں ہے, چاہے عورت کو لے کے آوے یا مرد, تو یہ معافی کا اعتبار نہیں ہے. تو اب کیا کرنا چاہیے؟ اب یہ کرنا چاہیے کہ عورت کی وراثت کے یعنی آدمی کو اس موقع پر اس کے پیسے نکال کے الگ کر دینے چاہیے. جیسے مثال کے طور پر شوہر کا انتقال ہوا تو اس کی وراثت جب تقسیم کرے تو سب سے پہلے اس کے قرضے دیکھیں کس کس کے باقی ہے تو وہ پہلے ادا کر دے, اور عورت کا جو مہر ہے وہ بھی اس کے ذمے قرضہ تھا پہلے وہ نکال کے اس کو دے دے. یہ اس وقت کی بات ہے جب آدمی کا انتقال ہوا اور بیوی حیات تھی. اگر بیوی کا انتقال ہو گیا اور آدمی اگر حیات ہے تو اس موقع پر بیوی کی جب وراثت تقسیم کرنے بیٹھے تو اب اس کا مہر بھی آئے گا, تو اب آدمی اس موقع پر ادا کر دے یعنی مہر دے دے, اس کی پوری وراثت کی جب لسٹ تیار ہو کہ یہ چیزیں دینی ہے تو اس میں آدمی مہر بھی ایڈ کر دے, اور وہ مہر پھر ان کے وارثوں میں تقسیم ہوگی
اور جو بھی جتنی بھی ہوگی. لیکن دیکھیے حق کا جو معاملہ ہے، آپ کو لگے گا کہ بھئی دادا کی شادی ہوئی تھی تو اس ٹائم پہ مہر تو 786 تھا، یا ہو سکتا ہے اس سے بھی کم رہا ہو. 786 تو میں اس وقت کی بات کر رہا ہوں، آج سے تقریباً 15 سال پہلے کی 786 کی بات کر رہا ہوں، اس وقت چلتا تھا. تو یہ دادا کے زمانے کی بات کا مطلب تو یہ ہو گیا کہ اس موقع پر تو 50 روپے شاید چلتا ہوگا، 30 روپے چلتا ہوگا، کیونکہ ساڑھے تین روپے دیکھیے، 3.5. تو اس وقت یہ 3.5 کی بھی بڑی اہمیت تھی. تو اب مسئلہ یہ کہ بھئی اب 3.5 روپے کے اندر تو کیا معاف کروانے کا، یہ کہ مطلب یہ کیا وراثت میں ڈالنے کا. حق حق ہوتا ہے، چاہے 1 روپیہ کسی کا باقی ہو، وہ حق حق ہوتا ہے. تو الغرض عزیز بزرگوں، یہ مسئلہ ہے کہ عورت کے مہر اگر ادھار رکھا گیا تو اس موقع پر. تو الغرض میں نے مہر کے تعلق سے چند باتیں جو آپ کے سامنے ذکر کر دی گئی ہے وہ الحمدللہ کافی ہے. اب ایک آخری بات ذکر کر کے مسئلہ مکمل کر دوں. ایک 5واں الگ مسئلہ ہے. دیکھیے نکاح کے تعلق سے اعلان النکاح، یسن اعلان النکاح واظہارہ واشاعتہ والضرب علیہ بالدف لقوله صلی اللہ علیہ وسلم فصل ما بین الحرام والحلال الصوت والدف فی النکاح. نکاح کا اعلان کرنا سنت ہے اور اس کا اظہار کرنا، اس کو ظاہر کرنا، یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے، تہجد کی نماز نہیں ہے کہ جس کو چھپا کر کرے اور اخلاص کے ساتھ کرے. نکاح ایسی چیز ہے جس کا اعلان کیا جاوے. اب اعلان کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ دیکھیے ایک تو ترمذی شریف کی روایت ہے، حضور نے فرمایا اعلنوا ھذا النکاح وجلوہ فی المساجد، اس نکاح کا اعلان کیا کرو، یعنی مسجد میں رکھ دو. تو مسجد میں رکھنا ہی یہ نکاح کا اعلان ہو گیا. تو یہ یعنی کسی بھی نماز کے بعد رکھ دو، تو یہ جب مجمع نظر آئے گا یا لوگ نظر آئیں گے، نوے نوے کپڑے نظر آئیں گے، پگڑیاں نظر آئے گی، دولہے کا صافہ نظر آئے گا، تو فوراً پتہ چل جائے گا کہ بھئی ہاں یہ نکاح ہے. کس کا ہے؟ بھئی ان کا ہے. تو اگر کل دوسرے دن اگر بائک پہ بٹھا کے اگر کسی کو لے جاتا ہے تو کوئی اعتراض نہیں ہوگا، بھئی اس کی بیوی ہے، کل ہی نکاح ہوا، ہمارے سامنے ہوا ہے. تو اس لیے شریعت کہتی ہے کہ نکاح کا اعلان کرنا اور اس کو ظاہر کرنا. اس لیے چھپ کر جو نکاح کرتے ہیں، جس میں نا بعض مرتبہ سیٹنگ ہوئی وہ سیدھے آتے ہیں، مفتی حضرت نکاح پڑھا دو گرل فرینڈ کے ساتھ. تو اسے تو نکاح پڑھاتا ہی نہیں ہو کہ بھئی اس کے چھپ کر نکاح نہیں، بھئی کھلے عام نکاح ہو، اپنے گھر والوں کو مناؤ یا اسی طریقے سے جو بھی ہو، یا پھر اس کے ساتھ چھیڑا پاڑو، دوسری کے گھر والوں کو کہو کہ کوئی پسند کر لے ہوئے آپ کے تعلق سے. تو الغرض چھپ کر نکاح، اس میں بہت ساری خرابیاں ہیں. چھپ کر نکاح کرنے کے اندر مثال کے طور پر مان لیجئے چھپ کر نکاح کیا، یعنی چھپ کر نکاح کا مطلب یہ ہے گواہوں کی موجودگی، حلال ہو گیا نکاح. جیسے 2 گواہ تھے، نکاح پڑھانے والا تھا، دلہن تھی، دولہا تھا، بس یہ لوگ، اور ان کی موجودگی میں نکاح ہو گیا، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. لیکن یہ چند لوگوں کی موجودگی میں ہوا اور شریعت یہ کہتی ہے سب کے سامنے وہ کھلم کھلا ہو. اب یہ 5 لوگوں کو پتا ہے کہ صرف نکاح ہوا ہے، باقیوں کو پتا نہیں. اگر یہ اٹھ کے گھومتا ہے تو لوگ بدگمان ہوں گے کہ یہ کس کو لے کر آیا. ایک بات. دوسری بات، اللہ نہ کرے اگر ان دونوں کے درمیان میں اگر اختلاف ہوا، اور ایسے مسئلے آ رہے ہیں، ابھی بھی 3 دن پہلے ایک صاحب نے مسئلہ پوچھا ہے کہ بھئی میرے ساتھ ایسا معاملہ ہوا کہ ایک عورت نے پوچھا مسئلہ کہ ایسا معاملہ کہ نکاح کیا تھا لیکن گھر والوں کو بتایا نہیں تھا، اب وہ رکھنے سے انکار کر رہا ہے. بڑی کتنی بھی محبت ہو، کیسی بھی محبت ہو، لیکن گھر والوں کے سپورٹ، خاندان والوں کے سپورٹ، لوگوں میں اعلان، یہ بہت اہم چیز ہے، بہت ضروری چیز ہے. شریعت نے ویسے ہی نہیں کہا، شریعت حکمتوں کو جانتی ہے، مصلحتوں سے واقف ہے لوگوں کی. اگر اس نے اعلان نہیں کیا، نکاح کر لیا، دونوں میں انبن ہوئی، اس نے رکھنے سے منع کر دیا، وہ بچی جائے گی کہاں؟ اور اس نے انکار کر دیا تو کہ میں تو نہیں پہچانتا ہوں اس کو اور میں نہیں جانتا ہوں اس کو، وہ کہ نکاح کیا، کیسے پتا چلا؟ اور نکاح کا رجسٹر بھی اس نے نہیں بنوایا، یا رجسٹر بنوایا اور مولوی صاحب کو دے کے رجسٹر پورا کے پورا اپنے پاس ہی لے کر آ گیا، تو کیا کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے. تو اس لیے شریعت یہ کہتی ہے نکاح کا اعلان کرو، اس کو اشاعت کرو. بھئی ہمارے یہاں پر کیسے طریقے اعلان ہو جائے، جب مسجد میں نکاح کر لیا، یا اسی طریقے بھئی گولا منڈپ لگا دیا، یہ نکاحی ہے. منڈپ جو لگاتے تو پتہ چل ہی جائے گا، جیسے ہی منڈپ کے کھڑا ہوا تو فوراً بھئی کس کے یہاں نکاح ہے؟ بھئی ان کے یہاں. تو یہ اعلان ہی ہو گیا. کسی نے یہ ایلوجن لگوا دی، بھئی کیا ہے، کوئی منگنی ہے، ولیمہ ہے، کیا ہے؟ وہ نہیں، وہ ان کے یہاں نکاح ہے. تو یہ اعلان ہے. اچھا، حدیث میں ایک اور طریقہ ذکر کیا، اعلان کیا، وہ بھی میں آپ کو ذکر کر دوں، وہ ہے دف بجانا. دف. اچھا، اب دف کے تعلق سے بعض لوگوں کو غلط فہمی یہ ہے کہ ڈھول بجانا یہ جائز ہے.
دف کا مطلب ڈھول نہیں ہے، دف کا مطلب ہوتا ہے ڈفلی، جو ایک طرف سے کھلی ہوئی ہوتی ہے اور دوسری طرف سے وہ بند ہوتی ہے، اور اس طریقے سے بجانا، اصل میں وہ اعلان کرنا مقصد ہوتا ہے۔ تو یہ اگر اس طریقے پر ہے تو وہ جائز ہے، آج کل کے ڈھول کی طرح نہیں ہے، لیکن اس چیز کی اب میں سمجھتا ہوں کہ ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ عام طور پر گولا لگا کر یا اسی طریقے دوسری چیزوں کے ذریعے سے مسجد میں نکاح پڑھا کر اعلان ہو ہی جاتا ہے۔ تو الغرض نکاح چھپ کر نہ کیا جاوے، علل اعلان کیا جاوے اور مسجد میں رکھا جاوے، یہ بہتر ہے۔ تو دف کے تعلق سے بھی یہ بات ذہن میں رکھے کہ دف جو ہے، اچھا یہ حدیث میں حضور نے فرمایا کہ کچھ حدیثیں ملتی ہیں، جیسے کچھ بچیاں گا رہی تھی اور دف بھی بجا رہی تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو منع نہیں فرمایا، یا اسی طریقے سے بعض روایتوں کے اندر دف بجایا گیا ہے اور حضور نے منع نہیں فرمایا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس کی ایک روایت ہے، انہوں نے دف کو حرام فرمایا، درست نہیں ہے، بیہقی کی غالباً یہ روایت ہے کہ اس میں دف یعنی جو بجانا ہے۔ اصل وجہ یہ ہے کہ امت میں جیسے جیسے خرافات بڑھتے گئے اور اس چیز کو، ایک چیز شریعت نے جتنی رکھی ہے اس کو باقی نہیں رکھا گیا، تو صحابہ نے اس عمل کو روک دیا۔ جیسے مثال کے طور پر امی عائشہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا تھا کہ اگر آج اللہ کے نبی عورتوں کو دیکھ لیتے تو ان کو مسجد میں آنے سے منع کر دیتے، حالانکہ حضور کے زمانے میں مسجد میں آتی تھی، اور اب بھی مسجد نبی کے اندر ایک الگ سے جگہ بنی ہوئی ہے عورتوں کے لیے نمازیں پڑھنے کی، لیکن یہ سمجھ لیجئے کہ زمانہ جو چل رہا ہے وہ خواہشات کا زمانہ ہے، یا اسی طریقے سے بے حیائی کا زمانہ، اللہ نہ کرے کہ وہ گھر سے نکلے، یہ پتہ نہیں اس کے ساتھ کیا مسئلہ ہوا۔ اس لیے ایک حدیث میں جو ذکر تھا، عورت کے لیے بہترین نماز اس کے گھر میں، گھر کے بھی سب سے اندر والے کونے کی نماز اس کے لیے سب سے بہتر، یعنی جتنی چھپ کر ہو۔ تو کہنے کا ماحصل یہ ہے عزیز بزرگوں کہ جو چیز شریعت نے جتنی بیان کی اس کو اسی حد تک باقی رکھا جائے۔ بعض مرتبہ یہ ہوتا ہے کہ انسان، اچھا یہ چیز لازمی بھی نہیں ہے، بعض چیزیں شریعت کی ایسی ہے بھائی کہا کر لو تو ٹھیک ہے، لیکن اس میں مزہ بہت آتا ہے، تو اس کو انسان اتنی ظاہر بھائی تو کہا ہے شریعت کے اندر، جیسے میں مثال کے طور پر کہوں ولیمہ، بھائی سنت ہے کرنا چاہیے، لیکن یہ نہیں کہا کہ نہیں کروں گے تو گنہگار ہوں گے، یا نہیں کروں گے تو جہنم میں جاؤں گے، ترغیب دلائی ہے، کرو تو اچھا ہے، سنت ہے۔ اچھا کرنے کے اندر بھی پھر انسان جب ولیمہ کر رہا ہے تو اس کو اس کی حد تک، اس کے ساتھ بھی دوسرے جو خرافات جو جڑ رہے ہیں کہ بڑی بڑی اسکرین لگا دی ہے کہ جس کے اندر اس کی بیٹی، اس کی بہو، گھر کی وہ نظر آ رہی ہے، گیٹ تک داخل ہونے والا سارے دیکھ رہے کہ ہاں ان کی شادی ہے، جس چیز کو چھپانے کے لیے اس کو ظاہر کر رہے، تو ولیمہ ہو، کھانا ہو، یا اسی طریقے سے لوگوں کا ملنا جلنا ہو، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، لیکن اس کے ساتھ جب خرافات جڑتی ہے تو وہ چیزیں درست نہیں ہے۔ تو خلاصہ یہ ہے اس باب کا، اس آخری چیز کا، کہ نکاح کا اعلان ہو، چھپ کر نکاح کرنا درست نہیں ہے، اور یہ خاص طور پر ان نوجوانوں سے جو منگنیوں کے اندر چھپ کر نکاح کرے، قصور ماں باپ کا ہے، جلدی نکاح کرتے نہیں ہیں اور وہ سمجھتے ہیں حرام حلال کو کہ بھئی ہمارا بات کرنا یا ان کے ساتھ ملنا درست نہیں ہے، تو پھر وہ کوئی مولانا کو پکڑ دیں کہ بھئی آپ ہمارا نکاح پڑھا دیجئے۔ کہا کس طریقے سے؟ چھپ کے پڑھا دیجئے، میں اپنے 2 دوستوں کو لے آؤں گا اور اس کو بھی لے آؤں گا، اس کی ماسی کے یہاں پہ یا اس کے نانی کے، پتہ نہیں کسی کے بھی یہاں پہ، خیر نکاح ہو جائے گا درست، لیکن اچھی بات نہیں ہے، کیونکہ ظاہر سی بات آپ چند لوگ سمجھ رہے 3-4 لوگ کہ نکاح ہو گیا، دوسرے تو سب یہی صحیح بے نکاح کے لے کے پھر رہا ہے، بدگمان ہوں گے سارے کے سارے۔ قصوروار ماں باپ ہے کہ جلدی سے نکاح کر دے ہوئے، جیسے کہ نکاح کی عمر پہنچی، میں نے بالکل ابتدا کے اندر نکاح کے جب باب شروع ہوئے تھے اس موقع پر میں نے چند وجوہات ذکر کی تھی کہ نکاح میں عام طور پر تاخیر ہونے کی یہ وجہ ہوتی ہے۔ سب سے اہم وجہ یہی ہے کہ تیاری نہیں ہے ابھی ہماری، کس چیز کی تیاری ذہن میں رکھے، اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللهم لك الحمد كما أنت أهل، فصل على محمد كما أنت أهل، وفعل بنا ما أنت أهل، فإنك أهل التقوى والمغفرة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. جزا الله عنا محمدا صلى الله عليه وسلم بما هو أهله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين برحمتك يا